اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. سامعین گرامی، آپ کے سوال کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں. سوال جو اس وقت زیر نظر ہے وہ یہ ہے کہ کیا اصحاب معصومین پر بھی درود بھیجا جا سکتا ہے؟ کیا اصحاب معصومین علیہم السلام پر بھی درود بھیجا جا سکتا ہے؟ اب دیکھیے، یہ سوال خود اپنی جگہ پر بہت تشنا ہے اور نامکمل ہے. ہم اس سوال کا جواب اگر سوال کی ہی وضاحت میں دے دیں تو بھی بیجا نہ ہوگا، اور اس صورت میں بھی آپ کو اپنے سوال کا جواب انشاءاللہ مل جائے گا. دیکھیے بات کیا ہے، اس سوال نے جنم کیوں لیا. عامۃ المسلمین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب لفظ صحابی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے لیے استعمال کرتے ہیں تو بلا امتیاز اور بلا کسی شخصی صفت کو سامنے رکھے، یعنی نہ وہ وہاں پر کردار کو سامنے رکھتے ہیں، نہ ایمان کی کیفیات کو سامنے رکھتے ہیں، نہ عمل کو سامنے رکھتے ہیں، نہ اور کسی کمال ذاتی کو ملحوظ خاطر کرتے ہیں، بلکہ لفظ صحابی کے زمرے میں مشترکہ طور پر اپنی تجویز کردہ فضیلتیں اور صفات جو ہیں وہ صحابیت کی بنیاد پر قائم کر لیتے ہیں، اور اس میں روز افزوں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے. لیکن شیعہ نقطہ نظر میں یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. شیعہ جب اصحاب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اصحاب الصالحین کو عام اصحاب سے الگ دیکھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا مقام ایمان، مقام تقوی، مقام کردار، مقام معرفت، مقام بندگی، مقام اطاعت، ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. اور جیسا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے درمیان مکرم وہ ہے کہ جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے. اچھا، اب تقوی جو ہے اس کا تعلق عمل سے ہے. تقوی کا بنیادی تعلق ایمان اور عقیدے سے ہے، لیکن اس کا اظہار جو ہوتا ہے وہ عمل سے ہوتا ہے. اور عمل کے میدان میں یا عمل کی بنیاد پر وقت اور اس کا معیار جو ہے اس کے بارے میں ارشاد رب العزت ہے کہ قل کل یعمل علی شاکلتی، کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے. یعنی ہر شخص کا عمل ایک جیسا نہیں ہوتا. ہم بھی 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بھی 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کی 2 رکعت نماز اور ہماری 2 رکعت نماز وقت کے اعتبار سے ایک جیسی نہیں ہے. ہم نے بھی روزہ رکھا، آپ نے بھی روزہ رکھا، ہم نے بھی حج کیا، آپ نے بھی حج کیا، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے حج میں اور آپ کے حج میں زمین و آسمان کا فرق ہو سکتا ہے. تو یہ ہے انسان کی شاکلہ، یعنی اس کی کیفیت بندگی تمام صفات بندگی کے آئینے میں اگر ناپ لی جائے، تول لی جائے تو وہ اس کی شاکلہ ہے، اور اس کا عمل جو ہے اس کا وزن، اس کی قدر و قیمت اس کی شاکلہ کے مطابق ہے. تو مقام و مرتبہ
اس کے تقوی کے مطابق ہے، عمل کی قدر و قیمت اس کی شاکلہ کے مطابق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معیار فضیلت جو ہے وہ صفات ذاتی اور کمالات ذاتی ہیں، لہٰذا اس میں کمی بیشی جس طریقے سے ہوگی اسی طریقے سے اس کے مقام و مرتبہ کا تعین کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں بہت مشہور حدیث ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جس میں آپ نے اصحاب الصالحین میں بھی درجات کی ہیں۔ فرمایا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان 10ویں درجے میں ہیں، ابو ذر 9ویں درجے میں ہیں، مقداد 8ویں درجے میں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا ہوا، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ تمام صفات اور کمال جو ذاتی طور پر ایمان میں اعلیٰ مقام پیدا کر رہا ہے، اس میں کچھ باطنی صفات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، عام لوگوں کو نہیں معلوم کہ اس کا مقام و مرتبہ صحابی ہونے کے باوجود کیا ہے۔ تو یہ ایک ہمارا مطمع نظر ہے۔ اب ہم نے اس وقت جناب سلمان کا اور درجات ایمان کا تذکرہ کیا، اتفاق سے ذہن میں ایک قطعہ آ گیا مرحوم بنیاد تیموری لکھنوی صاحب کا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تو مسلمان ہو گیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تو مسلمان ہو گیا، بڑھ گیا جو 10 قدم آگے وہ سلمان ہو گیا، اور جس کے پاؤں پہنچے ہوں نبی کے دوش تک رب کعبہ کی قسم وہ کل ایمان ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں جو تصور اصحاب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہی اصحاب ائمہ کا ہے، یعنی دیگر معصومین کے بارے میں بھی ہم اسی طریقے سے سوچتے ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب امیر علیہ السلام کے تمام اصحاب میثم تمار جیسے ہیں، یا جناب امیر کے اصحاب سب اسبغ بن نباتہ جیسے ہیں، کمیل ابن زیاد جیسے ہیں، مالک اشتر جیسے ہیں۔ ہر ایک اپنی جگہ اپنا مقام رکھتا ہے، صحابیت بے شک مشترک ہے، لیکن اس شرف کے علاوہ جو کمال ذاتی ہیں وہ ہر شخص کے الگ الگ ہیں۔ تو کیا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھیوں میں بے عقل اور بے معرفت ابو موسیٰ اشعری جیسے لوگ نہیں ہیں؟ کیا وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کو آپ ملامت کرتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ مراتب کے اعتبار سے اصحاب امیر المومنین بھی ایک جیسے نہیں ہیں، اور دیگر ائمہ کے اصحاب بھی۔ ہاں ایک فضیلت اور ایک امتیاز سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو تو بے شک حاصل ہے کہ آپ کے اصحاب باوفا جو شہداء کربلا منتخب روزگار ہیں، ان میں ہر صحابی ہر جانثار حلت بفنائک کی منزل پر ہے۔ یعنی یہ وہ اس طرح کی منزل ہے جیسے جناب سلمان کو سلمان من اہل بیت کے طریقے سے ملی ہے، اسی طرح اصحاب امام حسین علیہ السلام کو ملی ہے۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کے اصحاب میں بہت اعلیٰ اور معتبر مومنین جیسے ابو حمزہ سمالی جیسے لوگ ہیں، اور غیر مذہب کے لوگ شہاب ظہری جیسے یہ بھی ہیں۔ اسی طرح 5ویں امام کے کثیر اصحاب ہیں، اور سب نے علوم آل محمد کو، علوم دین الہی کو لوگوں تک پہنچانے میں بڑی جد و جہد کی ہے، لیکن آپ نے خود اپنے اصحاب میں کچھ کا خاص تذکرہ کیا ہے۔ اب اس وقت ہم وہ ان کے نام نہیں لے رہے ہیں، خاص اصحاب ہیں جن کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام کے 4000 شاگرد، عقلاً یہ بات طے ہے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ تو اصحاب کو اگر ہم چاہیں کہ اس اعتبار سے سوال کریں کہ کیا صحابی اس لائق ہے، کیا صحابی کو یہ فضیلت حاصل ہے، کیا صحابی کے لیے یہ ممکن ہے، تو وہاں پر ہمیں یہ کہنا پڑے گا دیکھیے صحابیت خود معیار نہیں ہے، صحابیت خود کوئی معیار نہیں ہے، بلکہ صحابیت ایک شرف ہے، اور اس شرف میں فعالیت، اس شرف میں قدر و قیمت جو ہے وہ ذاتی کمالات کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ درود بھیجیں یا نہ بھیجیں، تو جہاں تک خود صحابی کا معاملہ ہے تو ہم نے آپ کو سمجھایا کہ سب صحابی ایک جیسے نہیں ہیں، ہر صحابی کا الگ مقام ہے، اور صحابیت خود معیار نہیں ہے، ایک شرف ہے، اور اس شرف میں جو قدر و قیمت پیدا ہوتی ہے وہ کمالات ذات سے ہوتی ہے، اور اسی سے مقام و مرتبے کا تعین ہوتا ہے، اور اسی سے اس کی اہلیت وجود میں آتی ہے کہ اس بات کا اہل ہے یا اس بات کا اہل نہیں ہے۔ اس کے بعد خود درود میں مختلف کیفیتیں اور نوعیتیں ہیں۔ بنیادی طور پر درود کا مطلب طلب رحمت ہے، لیکن آیہ درود میں ملائکہ کے درود کا بھی ذکر ہے، مومنوں کو بھی درود کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خود اللہ کے درود کا بھی ذکر ہے۔ اب جب مخلوق درود بھیجتی ہے تو اس کی نوعیت کیا کہ اللہ سے طلب رحمت کرتی ہے، لیکن جب اللہ درود بھیجے تو ظاہر مخلوق والی نوعیت کا تو نہیں ہوتا، اس کی نوعیت دوسری ہے۔ اسی طرح ملائکہ کی نوعیت اپنے حساب اور حیثیت سے، اسی طرح درود بھیجنے والے مومنین کا رشتہ بین العبد والمعبود اور درود بھیجنے میں نیت خلوص، ان چیزوں کو جب تک ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے ہر کیفیت کو ہمیں الگ الگ کر کے دیکھنا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے نہ تو صحابیت کو معیار بنا کے کوئی فیصلہ جاری کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی درود کی کوئی ایک مخصوص کیفیت قائم کی جا سکتی ہے۔ اب قرآن میں مومنین پر درود کے بارے میں جو مواد ہے یا کس انداز پر ہے وہ ہم گفتگو کا حصہ فی الحال بنا نہیں رہے ہیں، لیکن جو بات ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں یا جو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس چکر میں پڑھنے کے بجائے کہ اس پر درود بھیج سکتے ہیں یا نہیں بھیج سکتے، یہ اہل ہے کہ نہیں ہے، یہ اس لائق ہے کہ نہیں ہے، ان چکروں میں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ حضرات جو ہیں یہ فیوز کو، خواہ وہ فیوز مادی ہوں یا روحانی ہوں، اپنے پاس روک کے نہیں رکھتے۔ یہ فیاض ہستیاں ہیں، یہ بانٹنے والی ہستیاں ہیں، یہ بخشنے والی ہستیاں ہیں، یہ دینے والی ہستیاں ہیں۔ جب آپ ان پر درود بھیجتے ہیں تو یہ اہل ہیں اس درود کو قبول کرنے کے جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور اس کو قبول کرنے کے بعد ان کی بارگاہ سے مخلوقات خدا میں اس میزان عدالت کے مطابق تقسیم ہوتا ہے کہ جو مصلحت خداوندی میں ہے، جو علم الہی میں ہے، جو علم محمد وآل محمد میں ہے۔ اس سلسلے میں ایک بڑی اچھی مثال علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے دی ہے کہ درود کی اور آل محمد پر درود بھیجنے کی مثال جو ہے اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک بستی جب بسائی جاتی ہے اور اس بستی میں بہت سے گھر ہوتے ہیں تو ہر گھر کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اگر بستی کو بسانے والا دریا کا رخ بستی کی طرف موڑ دے تو ظاہر ہے بستی تباہ ہو جائے گی۔ تو طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بستی کے بلند ترین مقام پر منبع آب سے پانی فراہم کیا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے کسی نہ کسی طرح، اور وہاں سے اس پانی کی حسب ضرورت تمام گھروں میں ترسیل ہوتی ہے۔ بالکل یہی مثال محمد و آل محمد کی ہے کہ فیوز درود بارگاہ خداوندی سے اس طرح جاری ہوتے ہیں کہ خدا مبدأ فیض ہے، اور یہ ہستیاں اس ذخیرے کی مانند ہیں جو بستی میں تقسیم کرنے کے لیے پانی کا ذخیرہ مبدأ آپ سے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بقدر ظرف
بقدر اہم صلاحیت بقدر اہلیت ان کے یہاں سے یہ فیوز بٹتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ درود آپ محمد و آل محمد پر بھیجیں گے اتنا ہی زیادہ مبدأ فیض کی طرف سے فیض جاری ہوگا، اور وہ فیض جو ہے وہ ان ہستیوں کے طفیل ہر شخص کو مل جائے گا، ہر مخلوق کو مل جائے گا۔ تو براہ راست اس چکر میں پڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کے بعد آپ کا سوال جو ہے وہ فعال نہیں رہا، یعنی اب آپ کو ضرورت نہیں رہی کہ آپ یہ سوال کریں۔ اس اعتبار سے ہماری طرف سے جواب مکمل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔